آپ دیکھو، اچھا ایک بات بتائیے، جب اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، اپنے پاس میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا، اپنے ساتھ میں رکھا، تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو معاملہ ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ محبوب آپ میرے پاس رہو، مجھ سے جتنا ہو سکے لے لو، نہ دینے میں میرا دامن تنگ ہے، نہ لینے میں مصطفیٰ آپ کا دامن تنگ ہے۔ میں بے حساب دے رہا ہوں، آپ بے حساب مجھ سے لے لو، مگر دنیا میں کچھ ملے ہوں گے، کچھ ملے جو حساب لینا۔ اللہ نے اتنا دیا، اللہ نے کتنا دیا، اللہ نے اتنا دیا۔ میں کہتا ہوں نادان کتنے جھکنے کے چکر چھوڑ، یہ کہہ دو کہ اللہ جانے اللہ نے کتنا دیا، رسول اللہ جانے رسول اللہ نے کتنا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا دیا، رسول اللہ جانے رسول اللہ نے کتنا لیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو پاس میں رکھا تو پاور فل تو بنایا ہوگا، پاور تو عطا کیا ہے۔ کیسے عطا نہ کیا ہو؟ دنیا کا ایک مثال دے دوں، اپنی تقریر ختم کرو۔ یہ لوہا ہے، لوہا کو آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ لوہے کو ہاتھ لگائیے تو ٹھنڈا معلوم ہوگا، اس کی شکل و صورت کو دیکھیے تو کالا معلوم ہوگا، اس کی صورت کالی ہے، اس کا مزاج کالا ہے، اور ہاتھ لگانے سے ٹھنڈا بھی معلوم ہوگا۔ لیکن اس لوہے کو 2 گھنٹے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈال دیجیے، لوہے کو 2 گھنٹے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالیے، 2 گھنٹے کے بعد آگ کی بھٹی سے لوہے کو باہر نکالیے، اب لوہا کو دیکھیے گا تو لال لال معلوم ہوگا۔ جی ہوگا کہ نہیں؟ لال معلوم ہوگا؟ ذرا بولیے، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری تکلیف سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولیے لال معلوم ہوگا، آخری جملہ ہے، لال معلوم ہوگا۔ اچھا، پہلے آپ نے ہاتھ لگایا تھا، ٹھنڈا تھا، مزاج بڑا نرم تھا، صورت کالی کالی سی تھی، 2 گھنٹہ رہ کر آگ کی بھٹی سے باہر نکلا، اب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ جل رہا ہے، صورت دیکھتے ہیں تو صورت لال ہے۔ لوہے سے آپ پوچھو، لوہا ارے وجہ کیا ہے؟ ابھی 2 گھنٹہ پہلے تمہیں ہاتھ لگایا گیا تو ٹھنڈا تھا، 2 گھنٹہ پہلے ہاتھ لگایا گیا تو ٹھنڈا تھا، تیری مزاج بڑا غریب نرم تھی، تو بڑا کالا کالا سا تھا، تیری صورت کالی تھی۔ لوہا آپ سے کہے گا نادان سن، جب تک میں آگ سے دور تھا، جب تک میں آگ سے دور تھا، میری صورت کالی تھی، میرا مزاج نرم تھا، میری شخصیت بہت ہی انوکھی نہیں بلکہ بہت ہی کالی اور بہت ہی بیکار تھی۔ جب تک آگ سے دوستی نہ تھی تو مجھے ہاتھ لگاتا تھا ٹھنڈا معلوم ہوتا تھا، میری صورت کالی تھی، میری شکل و صورت بیکار تھی، لیکن نادان سن، 2 گھنٹہ میں آگ کی بھٹی میں رہ کر باہر نکلا ہوں، سن لے، جب تک آگ سے دوستی نہ تھی، میری صورت کالی تھی، میرا مزاج بالکل بیکار سا تھا، مجھے ہاتھ لگانے سے ٹھنڈا معلوم ہوتا تھا، لیکن نادان سن، میں 2 گھنٹہ آگ کی بھٹی میں رہ کر باہر نکلا ہوں، اب جو کام آگ کر سکتی ہے وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، آگ جلا سکتی ہے میں بھی جلا سکتا ہوں، آگ کی صورت لال ہے میری بھی صورت لال ہے۔ پتا چلا کہ ایک لوہا جب تک آگ سے دور رہا اس کی صورت کالی تھی، 2 گھنٹہ رہ کر آیا تو صورت بھی بدل گئی، مزاج بھی بدل گیا۔ میرا تنظیم کہنا چاہتا ہوں، جب لوہے کا یہ عالم ہے تو جس نبی کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس نبی کو اپنے پاس میں رکھا ہے، یقیناً جانیے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ماکانہ میں یقین کا علم عطا کر کے دنیا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم وہ اللہ نے پاور فل بنا کر دنیا میں بھیجا، میرے سرکار کی آمد کا جشن ہے،
ہم جتنے تہوار مناتے ہیں سارے تہوار میں سب سے بڑا تہوار اگر دیکھا جائے تو آمد سرکار کا دن ہے. سبحان اللہ. سرکار آئے تو ساری چیزیں ملی. سرکار آئے تو قرآن ملا, سرکار آئے تو نماز ملی, سرکار آئے تو زکات ملا, سرکار آئے تو حج ملا, سرکار آئے تو کائنات وجود میں آئی. پتا چلا عید مناتے ہیں الگ سی بات ہے, بقرعید مناتے ہیں الگ سی بات ہے, رمضان کا روزہ رکھتے ہیں الگ سی بات ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں الگ سی بات ہے, لیکن جو میرے آقا کی آمد کا دن ہے یہ سارے تہوار کو ایک بلے میں رکھا جائے, میرے آقا کی آمد کے دن کو ایک بلے میں رکھا جائے, خدا کی قسم میرے آقا کی آمد کا دن سب سے افضل و اعلیٰ نظر آئے. محفل پاک ہے, اس لیے اس دن کو منانا چاہیے, ضرور منانا چاہیے, اور خاص کر ہمیں آپ کو جلوس محمدی میں شرکت بھی کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے, آپ جلوس میں جائیے تو جلوس میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. جلوس میں آپ نکلیے تو جسم کو کنٹرول کر کے نکلیے, ایسا نہیں کہ ڈی جے کی آواز کو تھرکنا شروع کر دیں آپ. اور اصل اہم بات تو یہ ہے کہ ڈی جے والے جلوس میں تو جانا ہی نہیں چاہیے. جس جلوس میں ڈی جے ہو, اور میں یہ اعلان آج ایک جگہ میں نے اور بھی کہا پروگرام میں, اور یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کونین کی جو جلوس نکالی جاتی ہے, جلوس محمدی کہا جاتا ہے, اس جلوس میں آپ جائیے تو اس